बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। दहशतगर्द ग्रुपों कलदम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश और अलकायदा को मॉनिटर करने वाली जो अक़वाम मुत्तहिदा की टीम है, उसने सलामती काउंसिल में अपनी 15वीं रिपोर्ट पेश कर दी है। और ये जो रिपोर्ट है ये बहुत चश्मकुशा रिपोर्ट है। इसके जो अहम नुकात सामने आए हैं उसके मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा जो दहशतगर्द ग्रुप है वो कलदम तंजीम TTP है, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कलदम TTP मुसलसल अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनको कलदम TTP की मुकम्मल एक वो हिमायत कर रहे हैं और उनको मुकम्मल जो है अफ़गान तालिबान की तायीद हासिल है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया है कि सरहद पार से पाकिस्तान में हमले करने के लिए TTP को अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हुक्मरान हैं, यानी बाकायदा तालिबान जो हुकूमत है उसकी सरपरस्ती हासिल है। और इसके साथ साथ कलदम TTP को अब अलकायदा जैसे दहशतगर्द नेटवर्क से भी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। ये बड़ी हैरानकुन और शॉकिंग रिपोर्ट है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा के वो इलाकाई कारिंदे जिनके तालिबान से तवील मुद्दती ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम देने के लिए कलदम TTP की मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान के अंदर जो कलदम TTP है उसकी तादाद के हवाले से भी बताया गया है। और वो कहते हैं कि तकरीबन 6 से 6,500 हज़ार के दरमियान जो जंगजू हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और उनको बाकायदा मुख्तलिफ़ कैंप्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। और जिन कैंप्स में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन सूबों में ये कैंप्स मौजूद हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि नंगरहार, कंदहार, कुनड़ और नूरिस्तान जैसे जो मुताद्दिद सरहदी इलाके हैं और सूबे हैं उनमें ये जो कैंप्स हैं ये बनते चले जा रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कह दिया है कि ये बाकायदा तौर पर अब अफ़गानिस्तान जो है इस इलाके में एक बड़ा जो है वो मरकज़ बन गया है कलदम TTP के हवाले से। और जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इस इलाके को जो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। तो गोया ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है अक़वाम मुत्तहिदा की हाईएस्ट लेवल पे ये रिपोर्ट है, ये बाकायदा तौर पे अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ हमेशा से रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गान सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, उसकी जो सच्चाई है वो ये रिपोर्ट भी साबित कर रही है। तो अब क्या कुछ हो सकता है? बहरहाल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से बारहा ये कहा है कि वो अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना होने दे। इसके साथ साथ दुनिया की जो दीगर ताकतें हैं, जो दीगर ममालिक हैं, जो आलमी बरादरी है, वो भी अफ़गानिस्तान से ये कहती रही है। और जब तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब हुए थे और जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने भी दुनिया से ये कमिटमेंट की थी कि वो अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर मसूद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब मलिक मंजूर अहमद। मलिक साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब हमाद हसन। हमाद साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हम यहीं से करेंगे कि ये गोया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान जो कहता रहा है वो अब अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। आप देखें जी कि 15 अगस्त 2021 के बाद हमारी तवक्को थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे, और लेकिन उसके बरखिलाफ़ ऐसा हुआ कि 2020 में पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे अक्रॉस पाकिस्तान और माइनर मैग्नीट्यूड के थे 49 हुए थे। लेकिन अफ़गान तालिबान के टेक कवर करने के बाद उसमें जब हमने तेज़ी देखी, और तेज़ी इस तरह हुई क्योंकि जो तालिबान के जेलों में लोग TTP के लोग बंद थे, ISK के लोग थे और अलकायदा के लोग थे, वो रिलीज़ हुए। और उसके बाद से देखें कि तालिबान ने इनको फिर रीग्रुप किया, रीऑर्गेनाइज़ किया। 2021 में 500 के करीब अटैक हुए और 2022 में 700 अटैक्स हुए तो उसमें, और पिछले साल 1200 के करीब अटैक हुए हैं। तो आप 2020 के अटैक्स देखें 49 और कहाँ पे। इसकी बुनियादी वजह यह हुई, एक तो तालिबान रिलीज़ होके जो TTP वाले थे वो मुनज़्ज़म हुए,
اور ان کے لیے یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک دیکھیں ہائیڈ آؤٹس مل گئے ہیں, سیف ہیونس مل گئے ہیں. سیکنڈ, ان کو جو نیٹو اور امریکہ کے جو ویپنس تھے وہ مل گئے ہیں, اور اس میں جو ایڈیشنل جو کوالٹی آپ سمجھ لیں کیپیبلٹی ایڈ ہوئی, وہ نائٹ ویژن ڈیوائسز تھے, انفراریڈ ویپنس جو فٹڈ ویپنس ان کو مل گئے تھے. اس کے بعد ریکروٹمنٹ ان کو مل گئی, ریکروٹمنٹ میں افغان نیشنل ان کو جوائن کرنے لگے ہیں. پھر القاعدہ بھی سبسیکوئنٹلی اس میں شامل ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس میں افغان نیشنلز جو تھے اس میں برابر اس میں شامل ہوئے, اور فنڈنگ کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا, اور فنڈنگ میں جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس اس میں انوالو تھی, اور انڈین را دوبارہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے, وہ بھی فنڈنگ کر رہی ہے, اور اس کو ہمارے اسپیشل انوائے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس میں فنڈنگ ہے. انڈیا کا قونصلیٹ دوبارہ وہاں پہ ایکٹیویٹ, جو ایمبیسی ہے ایکٹیویٹ ہو چکی ہے. تو یہ ایک جو سلسلہ تھا جس سے ایک ٹی ٹی پی ایک منظم ہو کہ انہوں نے کراس بارڈر اٹیک شروع کیے تھے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ پاکستان آلریڈی اس پہ کہہ چکا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے, اور ایویڈنس بھی ان کو دے چکے تھے, لیکن ڈسپائٹ آل دی فیکٹ اس کے باوجود انہوں نے اس کو اکنالج نہیں کیا, اور انہوں نے پاکستان کو کہا کہ جی آپ انٹرنلی دیکھیں, آپ کے اپنے ایشوز کو ایڈریس کریں. سو ٹی ٹی پی کا یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جس طرح ہم نے بات کی ہے اس رپورٹ میں بھی ہے کہ اس رپورٹ میں یہ 15th رپورٹ تھی, اس سے پہلے جتنی رپورٹس ہے اس میں بھی یہ اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی ہے. لیکن دیکھیں کنفرمیشن ہے, سینٹ کام کے چیف جو ہیں جنرل ایرک کوریلا جب سینٹ آرم کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو ہی سیٹ کی ٹی ٹی پی از اے سگنیفیکنٹ تھریٹ ٹو پاکستان اسٹیبلٹی. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو اسپیشل انوائے آن افغانستان ٹام ویسٹ, انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے تھریٹ ہے پاکستان کے لیے, اور باقی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں گلوبل تھریٹ ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں جو ایس سی او میں اب ریسنٹلی اس کو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ جی ایک میننگ فل ڈائیلاگ ہونے چاہیے, اور افغانستان کو اپنی سرزمین کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے اس کو یوز نہیں کرنے دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کوآرڈینیٹر اس میں اپنی رپورٹ وہ دے چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جب کلیکٹیو سیکیورٹی آرگنائزیشن ہے جو سنٹرل ایشین کنٹریز کے ہیں وہ اپنا کنسرن شو کر چکے ہیں, ریجنل کنٹریز شو کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے تھریٹ جو ہے ریئل ہے, اور ٹی ٹی پی ایک ہے جو پاکستان اسپیسیفک ہے, اس میں اور بہت سارے ہیں جو سینٹرل ایشیا اور انٹرنیشنل پیس کو تھریٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے منظور صاحب, لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان تو یہ دوحہ مذاکرات ہوئے تھے, امریکہ کے ساتھ ہوئے تھے, پاکستان کے ساتھ بھی, اور پوری دنیا کو انہوں نے بتایا تھا اپنی سرزمین وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن وہ ابھی اپنی جو کمٹمنٹ ہے یا اپنا جو وعدہ ہے یا جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل نہیں کر پا رہے. جی بہت شکریہ جوید صاحب. دیکھیں یہ جو رپورٹ ہے جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا کہ بڑی چشم کشا ہے اور بڑی شاکنگ رپورٹ ہے, اور پاکستان کے جو خدشات اور تحفظات رہے اس کی بالکل یہ واضح طور پہ اس کی ریفلیکشن ہو رہی ہے کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ جو طالبان ہے, داعش ہے, القاعدہ, ان کو جو گٹھ جوڑ ہے اور جس طرح ان کو ایک ریاستی سرپرستی حاصل ہے, یعنی کہ طالبان کے زیر انتظام حکومت پہ نہ صرف کہ ان کی کچھ صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو دہشت گردی کی کارروائی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اس کی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے یہ معاملہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی اٹھایا, افغان قیادت کے ساتھ بھی اٹھایا, اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنے کے حوالے سے ہماری قیادت نے بڑی سنجیدگی سے کوشش کی. جو سفارتی اور سیاسی کوشش ہے وہ بڑا انتہائی کمینڈیبل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو طالبان کے زیر انتظام حکومت ہے, ان کی جو قیادت ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. جس طرح کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بہت زیادہ وہاں ری آرگنائز ہو گئی, منظم ہو گئی ہیں, اور ان کے بعد جدید نیٹو کا اسلحہ بھی ہے. تو افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا انتہائی باعث تشویش ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو قومی سلامتی ہے, سیکورٹی ہے, اس کو شدید خطرات لاحق ہیں. ہماری آرم فورسز اور دیگر ادارے جو بہت جوان مردی سے, دلیری سے کاؤنٹر ٹیررزم میں مصروف ہے اور جانوں کے نذرانے بھی دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت باعث تشویش بات ہے کہ جو طالبان ہے, ان کی جو قیادت ہے, وہ یقین دہانیوں کے باوجود اپنے جو ان کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے دہشت گرد ہیں جن کو افغان حکومت نے پاکستان کے حوالے کرنا تھا, وہ ابھی تک حوالے نہیں کیا گیا. اسی طرح جو فینسنگ ہے, دیگر اور چیزیں ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ, معیار اعتماد سازی کو بڑا شدید ٹھیس پہنچی ہے. اور اس رپورٹ کے بعد تو سارے حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ کس طرح وہ ملی بھگت سے کارروائیاں کر رہے ہیں, اور جس طرح راہ دوبارہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا وہاں ایکٹیو ہو گئی ہے. تو جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے وہ کوئی بھی موقع ضائع
نہیں ہونے دے رہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور اس کے خاتمے کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. حماد حسن صاحب، اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ کابل جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کے لیے تو تیار نہیں ہے. آپ کے خیال میں افغانستان ایسا کیوں کر رہا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب افغانستان کی خود اب بحیثیت ملک وہ پوری دنیا میں اب تسلیم بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے لیے آواز تو اٹھاتا رہا ہے ہمیشہ سے؟ شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں، ایک اس رپورٹ کی طرف پہلے آتا ہوں. ایک اس رپورٹ سے پاکستان کو ایک شاندار اخلاقی برتری حاصل ہوئی ہے. وہ بین الاقوامی سطح پر بھی حاصل ہوئی اور علاقائی سطح پر بھی. علاقائی سطح پر جو الزامات لگائے جا رہے تھے تو اس رپورٹ نے ان الزامات کو رد کر دیا. یعنی یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ بھئی ادھر ٹی ٹی پی کے کیمپ سے اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا تھا اور ہے کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے کیمپ سے، یعنی عبد المنان عرف مفتی حکیم اللہ کا قتل ہوا کنڑ میں، تو مفتی حکیم اللہ وہاں پر کیا کر رہا تھا جبکہ وہ یہاں ٹی ٹی پی سے اس کا تعلق تھا، اور وہ وہاں ایک مقامی طالبان کمانڈر تھے جو کنڑ کے گورنر بھی رہے تھے، حاجی عثمان. وہ داعش کے ساتھ طویل عرصے تک لڑے تھے اور پھر ان پر الزام لگایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ وہاں پر طالبان، داعش اور دوسرے گروپس کے درمیان معاملات چل رہے ہیں. ایک تو یہ ثبوت ہے. دوسرا یہ ہے کہ وزیرستان کے بارڈر پر افغانستان سے دہشت گرد داخل ہوئے اور ہمارے فوج کے چند جوان اور افسران بھی شہید ہوئے تھے، حافظ گل بہادر گروپ کے، اور پھر پاکستان نے کاؤنٹر بھی کیا تھا ان کے خلاف خوست میں. تو دوسرا، اچھا روز روز جو واقعات ہوتے ہیں بارڈر کے پاس وہ تو چھوٹے موٹے واقعات ہیں، چلو اس کا ذکر، لیکن یہ بڑے واقعات. ایک چترال میں کنڑ سے ایک 200-300 لوگوں کا گروپ داخل ہوا تھا دہشت گردوں کا، اور پھر فوج نے ان کو پسپا کر دیا تھا. تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس تمام منظرنامے کو اس رپورٹ میں سامنے لایا گیا، حقیقی شکل میں لایا گیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا گیا. پاکستان کی معصومیت بھی اس سے ثابت ہوئی اور ٹی ٹی پی کے کیمپس جو افغانستان کے اندر تھے اس کے ایویڈنسز اور اس کے تمام تر ثبوت بھی موجود ہیں اس رپورٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، اس میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ بارڈر کے قریبی علاقے جس میں جن صوبوں کا ذکر ہے، ننگرہار ہے، اس میں کنڑ ہے، نورستان ہے، سرحدی علاقے ہیں اور قندھار بھی ہے. یعنی قندھار جو ہے وہ طالبان کی جو قیادت ہے، جو مرکزی قیادت ہے، اس کا مرکز ہے. یہ باعث تشویش نہیں ہے خود طالبان قیادت کے لیے بھی کہ وہ بات کیا کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد دراصل جو حقیقت ہوتی ہے اس میں تو معاملات کچھ اور؟ دیکھیں، ایک جو سوال آپ نے بھی پوچھا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، پہلے میں اس کے جواب دینا چاہتا ہوں. ایک دیکھیں، وہ ٹی ٹی پی کو ایز اے پراکسی یوز کر رہے ہیں، ایز اے بیٹ لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ہمیں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. شیڈو اکانومی جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے، یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے آڑ میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. تو دیئر فور ٹی ٹی پی ایک پراکسی ہے افغان طالبان کی، اس میں تو کوئی شک دو رائے اس میں نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے، دیکھیں اوپر والے جتنے صوبے ہیں، جہاں ہم نورستان کی بات کرتے ہیں، کنر کی بات کرتے ہیں، ننگہار کی بات کرتے ہیں، نیچے آپ خوست میں آئے، پکتیکا کی طرف آئے، ان کا فوکس خیبر پختونخوا ہے. ویرس اب قندھار میں دیکھیں شروع سے رہا ہے وہ بلوچستان اسپیسیفک. ٹی ٹی پی بھی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے. ایون یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اوپر پکتیکا سے ساؤتھ وزیرستان سے زوب میں بھی داخل ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے سمبازا میں جو ایکٹیویٹیز پاسٹ میں دیکھی ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور دوسرا دیکھیے، بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ ریسنٹلی ایک الائنس کا کنفرمیشن ہوئی جب نصر اللہ پکڑا گیا تھا بلوچستان میں، جو ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا. تو وہ ان کا ایک الائنس تھا، جو کنسپٹ تھا، جو راہ نے بنایا تھا براز. تو یہ ایریا یوز کر رہے ہیں. تو پاکستان کو تو پہلے سے علم ہے. جس طرح دیکھیں کنر سے چترال میں جو حملہ ہوا تھا، 2 ہماری پوسٹوں پہ حملہ ہوا جو فرنٹیئر کور کی پوسٹیں تھیں، اس میں بہت اٹ واز اے لارج اٹیک. اور اس کو بیسیکلی پلان کیا، کنسیو کیا، ایگزیکیوٹ کیا القاعدہ کے اسسٹنس سے. القاعدہ فلی اس میں انوالو تھی، اس حملے میں ٹی ٹی پی کے ساتھ تھی، اور اس کے ثبوت بھی بعد میں مل گئے تھے کہ اس میں ان کا ساتھ شامل ہے. تو اب دیکھیں القاعدہ جس نے ٹی ٹی پی کو کریٹ کیا، اب اسی ٹی ٹی پی 2007 میں
اب اس کو دوبارہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس طرح ہے. تو اب ہمارے لیے ہمیں پاکستان کو ہمیں پتہ ہے کون کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے, بارڈر والے جو اسپیشلی جو پروونسز ہیں. تو دیٹس وائی پاکستان نے جب لاسٹ ٹائم اسٹرائک کیے تھے خوست میں اور پکتیکا میں, تو وہ ہمیں لوکیشنز کا پتہ تھا. اب ریسنٹلی مفتی نور ولی محسود کی بھی ایک ویڈیو کلپ آئی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم ایک جو تحریک جو افغان طالبان کا ایک شاخ ہیں, تو وہ کنفرمیشنز آ رہی ہے. حافظ گل بہادر بھی ان سائڈ بیٹھے میں, تمام لوگ بیٹھے ہیں, یہ رپورٹ بھی کنفرم کر رہی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کنفرم کر رہی ہے, سینٹ کام والے کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں سے چیزیں ہو رہی ہے اور ہمارے لیے ہے. لیکن پاکستان کو سب کچھ پتہ ہے, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کو ہم موقع دیں تاکہ اس میں ایک بات چیت ہو جائے. وہ بات چیت ہوگی افغان طالبان کے ساتھ, کسی جتھے کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے باوجود یہ چیزیں چلتی ہیں, پاکستان کے پاس رائٹ ابھی بھی ہے, ہمیں پتہ ہے کون کہاں پہ لوکیشن ہے. پاکستان اب بھی اسٹرائک کر سکتا ہے اور ابھی بھی جو اسٹرائکس ہوں گے بہت لیتھل ہوں گے. یہ عماد صاحب آپ ہمیشہ اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں, یہ جو ایک منظرنامہ بن رہا ہے, یہ ایک بار پھر کہیں خطہ پراکسی وارز کی طرف تو نہیں جا رہا؟ اور یہ پراکسی وار جو ہے یہ خطے کے لیے پھر چین کا ظاہر ہے ایک بہت بڑا ڈیزائن ہے, BRI کی شکل میں, سی پیک کی شکل میں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خطے میں اقتصادی ترقی ہو, تو وہ بھی اس صورتحال کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہا ہے. جاوید صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں پراکسی وار ایک تصوراتی طور پر تو یہ دیکھا جا رہا ہے, لیکن جب عملی اور حقیقی انداز میں ہم دیکھتے تو اس کے امکانات دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو چین کی بات آپ نے کی, سی پیک کی بات کی, ہر طرف جو چین کا پھیلاؤ ہو رہا ہے, اقتصادی ترقی آ رہی ہے, تبدیلی آ رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے بلکہ طالبان کے اندر بعض گروپس ایسے ہیں جن کے چائنا کے ساتھ کچھ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں اور کچھ پروجیکٹس چائنا کے چل رہے ہیں, جس میں خصوصاً حقانی گروپ, جو وہاں پہ دو بڑے گروپس ہیں طالبان کے, قندھار شورا اور حقانی گروپ. تو حقانی گروپ کے علاقوں میں زیادہ تر معدنیات اور ان حوالوں سے چائنیز کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں گی. ایک تو لوگ بندوق سے تنگ آئے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ افغانستان 1979 سے جب رشیا داخل ہوا تھا افغانستان میں تو تھک چکے ہیں لوگ, تنگ آ چکے ہیں, اور نسلیں مہاجرت سے اور اس سے تنگ آ چکے ہیں. لیکن یہ مختلف گروپس جو ہیں افغانستان کے اندر, تو یہ ان کا آخری ٹھکانہ ہے اور یہ بس اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں. اور وہ مختلف گروپس ہیں, اس میں TTP بھی ہے, TTA بھی ہے, القاعدہ بھی ہے, نورستان گروپ بھی ہے, شمالی اتحاد. تو یہ گروپس یہاں پہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف بڑی سطح پر اقتصادی ترقی اور تبدیلیاں آ رہی ہے. تو میرے خیال میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر نہیں سکے گے. لیکن منظور صاحب بہرحال خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے قوتیں اب بھی اس علاقے میں بہرحال موجود ہیں, کیونکہ فنڈنگ ہو رہی ہے. جی یقیناً, بالکل آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے حوالے سے جتنے بھی یہ بیرونی طاقتیں ہیں, یہ انٹیلیجنس ایجنسی کا جو ایک گٹھ جوڑ ہے, وہ تو ان کے جو مکروہ عزائم ہیں وہ تو بے نقاب ہو چکے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اور آپ نے بڑا یہ جو سی پیک کی طرف آپ نے اشارہ کیا, BRI اور جو فورن انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, تو یہ جو پاکستان مخالف طاقتیں ہیں وہ پاکستان میں معاشی عدم استحکام بھی دیکھنا چاہتی ہیں. یہ جو باہر کی انویسٹمنٹ ہے, بالخصوص جو سی پیک ہے, اس گیم چینجر, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ معاشی اور اقتصادی جو ایک ترقی کا سفر ہے وہ جاری و ساری ہے. اس کے باوجود کہ چین اور پاکستان کی جو قیادت ہے وہ بڑی غیر متزلزل ہے, اور اس پروگرام کو سبوداج کرنے کی جتنی بھی علاقائی کوششیں, بین الاقوامی اس طرح کی مکروہ کاوشیں اور کوششیں, وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے ان دہشت گرد تنظیموں کا, اور جس طرح ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور جس طرح جدید ترین ان کا اسلحہ موجود ہے, اور محفوظ ترین سیف ہیون افغانستان میں ان کی موجود ہے, اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور اپنی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر ضرورت اسی بات کی ہے کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے, سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور پاکستان نے ہمیشہ ایک سٹیبل پیسفل افغانستان کے لیے سفارتی اور سیاسی کاوشیں کی ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی, اور پاکستان نے ہمیشہ عدم مداخلت کی جو پالیسی ہے اس پہ ہماری حکومتیں جو بھی اقتدار میں حکمران رہے ہیں, لیکن وہ کاربند رہے ہیں کہ انٹرنل جو ان کے افیئر ہے, معاملات اندرونی, اس میں پاکستان نے کبھی مداخلت نہیں کی ہے, اور ایک بہترین ہمسایہ کے طور پہ ان کے ساتھ ہمیشہ غیر مشروط تعاون بھی کیا. عماد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جاوید صاحب, منظور صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ان کا دیکھیں طالبان فنامنا کو جب ہم دیکھتے ہیں ایک تاریخی تناظر میں,
تو آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن آج وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو پھر ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ پورے خطے میں، یعنی افغانستان، پاکستان، چائنا، یہ تمام پورا جو خطہ ہے وہاں پر معاشی اور اقتصادی ترقی ان کا ٹارگٹ ہے، اور خصوصی ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. آپ دیکھ لیں جہاں جہاں سے سی پیک گزرتا ہے، یعنی آپ لے لیں خیبر ایجنسی، پھر بنو، لکی مروت، وزیرستان، جاتے جاتے چمن، سپین بولدک تک اور تفتان تک، یہ جو سارا بارڈر ہے اس کے قریب تقریباً ہماری اقتصادی ترقی یہاں سے پھوٹے گی. ان کا خصوصی ٹارگٹ یہی ریجن ہے، اور ظاہر ہے کہ بارڈر بھی یہی پہ ہے، تو انہوں نے اپنے کیمپس بھی وہاں پر بنائے ہوئے. ایک واضح ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ ہے اقتصادی ترقی کو روکنا اور اسے تباہ کرنا. اور یہ صرف ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پاکستان دشمن عناصر ہیں، اس کے پیچھے پورے خطے کے دشمن ہیں، اس کے پیچھے بین الاقوامی لابیز ہیں مختلف. تو ان کا ٹارگٹ مذہب سے نکل کر صرف اقتصادی اور معاشی ترقی اور امن پر اٹیک کرنا ہے، اور انہوں نے ایسے ریجن میں اپنے کیمپس بھی بنائے ہوئے اور وہاں پر وہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں جہاں سے اقتصادی اور معاشی ترقی پھوٹنے کے امکانات. لیکن یہ پھر بریگیڈیئر صاحب بات تو نہ ہوئی کہ طالبان وہاں پر حکومت میں آئے تو وہ پھر کیا تبدیلی وہاں پر لے آئے؟ وہ کہتے تو ہیں کہ امن ہے، لیکن پڑوسی ممالک کے لیے وہ مستقل ان کی جو سرزمین ہے وہ خطرہ بن رہی ہے. اور اقوام متحدہ اپنی رپورٹ میں کہہ رہی ہے کہ افغانستان ایک دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مرکز بنتا جا رہا ہے. یہ تو خود افغانستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان ہیز بیکم این ایپک سینٹر آف ٹیررزم. ابھی آپ نے قوتوں کی بات کی ہے، ذرا اس کو دیکھیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت 23 میجر ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، ان میں سے 17 کا فوکس پاکستان ہے. اس کے علاوہ دیکھیں امپورٹنٹ کیا ہے، تحریک اسلامک موومنٹ آف ازبکستان فوکس ازبکستان ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ کا چائنا فوکس ہے، تحریک طالبان تاجکستان ہے جو تاجکستان کو کر رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے، گلوبل ان کا مشن ہے، القاعدہ دوبارہ منظر عام پہ آ گئی ہے اور اسٹرنتھ کے ساتھ آئی ہے اور ٹی ٹی پی کو ٹرین کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے. تو وہ ایک گلوبل اس میں تھریٹ ہے. یہ تو قوتیں اس کے اندر ہے. اور ان کو دیکھیں 9/11 کیوں ہوا تھا؟ القاعدہ کے پیچھے آیا تھا، اب القاعدہ دوبارہ آ گئی ہے اور اب اسلامک اسٹیٹ بھی آ گئی ہے. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ یہ ہے کہ ایک گریٹ گیم افغانستان کے اندر ابھی کھیلی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اب ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ چائنا نے بلال کریمی کو ایکسیپٹ کیا ایز اے ایمبیسڈر، اور ان کی اپنی پریزنس چائنا کی انسائڈ افغانستان بہت ہے، مائننگ میں یہ انوالو ہیں، بہت سارے اور چیزوں میں ہیں. اس طرح رشینس نے ابھی انڈیکیشن دی کہ ہم کچھ ڈی لسٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کو، لیکن ان کو کچھ ریزرویشنس ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پوٹن نے یہ بھی کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ مل کے ٹیررزم کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں اپنا نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، تو امریکنز دے آر آلسو کنسیڈرنگ کہ ہم اپنی ایمبیسی یہاں پہ دوبارہ کھولیں ٹو کنٹین اینڈ انڈرمائن چائنیز اینڈ رشین انفلوئنس ان افغانستان. انڈیا بھی ایکٹیو، جس طرح میں نے کہا جے پی سنگھ بہت ایکٹیو تھا، 2 دفعہ وہ افغانستان گیا ریسنٹلی، جہاں سے ڈپٹی ہائی کمشنر بھی تھا وہاں مل کے گیا ہے. اور اس کے علاوہ مفتی ابھی دیکھیں نصر اللہ کا جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تھی، ہی سیڈ کہ مفتی نور مولوی محسود ایمبیسی جا رہا ہے، وہاں ملاقاتیں اس کی ہو رہی ہے، تو وہ لنک ہے. سو فنڈنگ بھی را سے آ رہی ہے، تو وہ ہے ایران اپنا انفلوئنس وہاں پہ اپنا کر رہا ہے. اب بلکہ انڈیا نے اس دفعہ 200 کروڑ روپے افغانستان کے ڈیولپمنٹ پر رکھا ہے، اور افغانستان کے طالبان نے ان کو کہا ہے کہ دے کین کم اینڈ ریزیوم جو پروجیکٹس پیچھے سسپینڈ ہوئے تھے وہ ان کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کی ایک ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کمٹمنٹس انہوں نے دوحہ ایکارڈ میں دی تھی، پھر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو دی تھی، ریجنل کنٹریز کو دی ہے، چائنا کو، رشیا کو دی ہے کہ نہیں ہوگا. اب کیا دیکھیں ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ والے کیا کریں، سنس دے کین ناٹ اٹیک اکراس شنجیانگ پروونس نہیں جا سکتے ہیں. وہ یہاں پہ جتنا دسوں میں جو لاسٹ ٹائم اٹیک ہوا تھا 2021 میں جولائی میں، اس میں ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ والے شامل تھے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ٹو ٹارگیٹ چائنیز انٹرسٹ. تو اسی لیے ان کو پتہ ہے. تو لیکن ابھی ہر ملک جو ہے اپنا نیشنل انٹرسٹ کے مطابق جاتا ہے کہ یہاں پہ کرے، لیکن پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب جو سیف ہیون سے افغانستان سے وہ وہاں پہ یوز نہ ہو. تو پھر ایک اور انفارچونیٹ بات جو ہے، جتنا نقصان پاکستان کو افغانستان سے پہنچا ہے،
पिछले 76 ईयर्स में इंडिया से इतना नहीं पहुंचा है। देखें हमारे 80,000 लोग शहीद हुए हैं, $150 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है इस टेररिज्म की जंग में। वी फॉट फॉर अफगानिस्तान, 79 में भी जो जंग हुई हम अफगानिस्तान के लड़े, बाहर से मुजाहिदीन आए, वो एक रेडिकल माइंडसेट के साथ आए और उन्हें एक ब्रीडिंग ग्राउंड दे दिया जिसकी वजह से हमारा खित्ता जो है और अफ़गानिस्तान का जो है खित्ता वो बर्बाद हुआ। तो मेरा ख्याल में अब अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप है उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा ख्याल में उनको अपना नुकसान होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये तो मंजूर साहब, अगर आप पाकिस्तान जो है वो 40-50 साल से अपने अफ़गान भाइयों का, ख़ानदानों का, फैमिलीज़ का वो होस्ट रहा है, उसको मेहमान की तरह रखा है। फिर ज़ाहिर है कि इस किस्म के वाक़यात हुए और फिर पाकिस्तान की रियासत को एक्शन में आना पड़ा, मुतहर्रिक होना पड़ा। हमने कुछ फ़ैसले किए और उस पर हम कायम हैं, क्योंकि अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि बाकायदा अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लोगों की आमद और रफ्त होती है तो जैसे हम वहाँ वीज़ा लेके जाते हैं तो वो भी बाकायदा वीज़े और तरीक़ेकार के तहत आएँ। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अफ़गान अवाम से पूछें तो वो यही कहते हैं कि हमें तो वहाँ पे अमन चाहिए। अफ़गान तालिबान वहाँ हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की तालीम पर भी पाबंदी है। वहाँ तो बुनियादी तौर पे जो मामलात हैं, जो दुरुस्त करने की चीज़ें हैं, वो नहीं कर सके और मुसलसल पड़ोसियों के लिए मसाइल का बाइस हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान को मुआशी जानी नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान की वजह से, बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त अदाद शुमार पेश किए हैं और वो काज ऑफ कंसर्न है, बहुत शदीद संगीन ख़तरात है और बायस तशवीश भी है कि जो मुआशी हमें नुकसानात हुई हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह सखावत का, जेनसिटी का और मेज़बानी का, हॉस्पिटलिटी का ग्रेशियस मुजाहरा किया है, इट्स अ हाईली कमेंडेबल। मैं समझता हूँ कि अक़वाम आलम में अगर पूरी दुनिया में देख लें तो इतनी बड़ी तादाद में जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में कई दहाइयों से रहाइश पजीर हैं और आप देख सकते हैं कि दहशतगर्दी के बड़े बड़े जहाँ वाक़यात होते हैं वहाँ ये अफ़गानी जो बाशिंदे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करने में उनका इंतहाई मनफी किरदार है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने उनको फौरी तौर पर इस तरह बेदखल नहीं किया और उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा। लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? असल बात यह कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमेशा जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत, सरहद पार से दहशतगर्दी और दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह देना, उनको फैसिलिटेट करना, तो ये यानी कि उनका जो रवैया है इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना भी है और इससे लाभ वाला नुकसान उनको खुद होगा कि अगर वो पाकिस्तान के साथ इस तरह कोऑपरेट नहीं करेंगे तो दो हमसाया ममालिक हैं। हमारी देखें कि जिस तरह एक कम्युनिटीज़ हैं मुख्तलिफ, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको देखें तो उन तमाम अक़दार के भी मुतसादिम चलना और बिल्कुल पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट न करना, उससे यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वहाँ सूरत हाल और ख़राब हो जाएगा। और जिस तरह वहाँ हुकूमती रेट है, रियासती रेट है, बना होने के बराबर है। जिस तरह हमने एजुकेशन की बात की, पूरी दुनिया के जो सफारतकार हैं, आलमी जो इदारे हैं, वो बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि आपने वहाँ पर पाबंदी लगा दी ख़वातीन के एजुकेशन के हवाले से और इस तरह के जो उनके हथकंडे हैं, गैर इस्लामी इक़दामात हैं, उससे भी शदीद तशवीश जो है वो पैदा हो रही है। तो अब उनको भी गौर गौज़ करना चाहिए कि व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, कि अगर वो उनकी हुकूमत आ गई है तो उनको कुछ ऐसे इक़दाम ज़रूर करने चाहिए कि वो एक एतमाद साजी की कोशिशों को आगे बढ़ाएं और जिस तरह के अकॉर्ड या मुआहदे और एग्रीमेंट हुई उस पर अमल दरामद भी करें। जिस तरह वफूद का तबादला हुआ, हमारे यहाँ से भी सियासी क़यादत गई, अस्करी क़यादत गई, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई टेंजेबल आउटपुट हमें नज़र नहीं आया। तो ये एक काज ऑफ कंसर्न है और मैं समझता हूँ कि इस पर ज़रूर उनकी क़यादत को संजीदगी से गौर व करना चाहिए। ये अमाद साहब क्या माने होगा अफ़गान तालिबान के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ बैठकर दोनों मुल्क मिलकर इस मामले को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे की बात को भी समझें और पाकिस्तान के साथ भी वो मदद करें कि ये इन ग्रुपों का खात्मा बहुत ज़रूरी है दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों की सलामती के लिए ये ख़तरात हैं। देखिए, पाकिस्तान के बग़ैर अफ़गानिस्तान की सरवाइव नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है और उसके कई वजूहात हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं। एक तो ये है कि अफ़गान तालिबान जो है वो हमेशा यहाँ से इल्म हासिल करके अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। कुछ नफ्सियाती असरात भी हैं, इल्मी असरात तारीख़ी तौर पर। लेकिन बाद में जब रूस की मुदाखलत हुई अफ़गानिस्तान में, जिहाद शुरू हुआ, तो फिर वहाँ पे बहुत सा एक पुराशोभ सा माहौल बना और फिर वो तितर बितर हो गए। एक बात इन्होंने की कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के एहसानात, तो देखिए 79 के बाद जब अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आ रहे थे तो पाकिस्तान जनेवा कन्वेंशन 1951 का सिग्नेटरी भी नहीं था,
یعنی پاکستان پر لازم نہ تھا کہ وہ مہاجرین رکھتا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے تاریخی، مذہبی اور ہمسائیگی کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہوسٹنگ دی، اور تقریباً 40 سال تک، اور یہ دنیا کی تاریخ کی بہترین ہوسٹنگ تھی، بہت پرامن فضا رہی۔ تو ظاہر ہے وہاں پر کچھ پاکستان کے اثرات ہیں ہر حوالے سے۔ دوسری بات یہ کہ اقتصادی طور پر افغانستان بہت پیچھے ہے، وہاں پر ایک طویل جنگ ہوئی، خانہ جنگیاں ہوئی، تو اس وجہ سے وہ دنیا سے کٹا ہوا ہے، ڈپلومیٹکلی وہ بہت پیچھے ہے۔ پاکستان کے ساتھ جب تک ان کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، جب تک دہشت گردی کے خلاف مل کر نہیں لڑیں گے، تو پاکستان تو چلو وہ تو ایک سٹیبل ملک ہے اور اس کے پورے دنیا میں تعلقات ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، اس پر اب فرق نہیں پڑتا، لیکن افغانستان اگر پاکستان سے کٹا رہے تو پھر افغانستان وہ تو ویسے بھی، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ دنیا کے تمام وہ دہشت گرد تنظیمیں آ کر وہاں پر بیٹھ گئی ہے، تو کم از کم وہاں پر موجود عوام جو ہیں، جو افغان عوام ہیں، ان کے نسلوں کی زندگی اجیرن ہوتی جائے گی اور وہ اقتصادی ترقی سے کٹ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر ان کی اقتصادی ترقی بھی ہوگی، وہاں پر امن بھی آئے گا، وہاں پر ادارے بھی کڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ یہ مسعود صاحب، یہ یو این کی جو رپورٹ ہے یہ باقاعدہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ افغان طالبان کی سرپرستی میں جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور جو باقی جو گروپس ہیں وہ آزادانہ جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، مکمل طور پہ آزاد ہیں، یعنی کہ کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے اس سے پچھلے بھی جو رپورٹس آئی ہیں، اس سے پہلے بھی رپورٹس آئی ہیں، ایک تو لبرٹی آف موومنٹ ہے ان سائڈ افغانستان، اور پھر دوسری رپورٹس بھی آئی ہیں جو طالبان کے جو ٹی ٹی پی کے لیڈر افغانستان میں جب موو کرتے ہیں ان کو پروٹوکال دیا جاتا ہے، سیکیورٹی دی جاتی ہے، ایون القاعدہ کے جو لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کی رسپانسبلٹی اس میں شامل ہے، ایون ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ کے ہیں، پھر فنڈنگ کی ڈسٹریبیوشن بھی جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کرتے ہیں۔ دیکھیں $50,000 منتھلی نور ولی محسود کو دیے جاتے ہیں، جو افغانستان کے کرنسی میں، لیکن ڈالرز اتنے ان کے بنتے ہیں، تو وہ پھر اوپر سے دیکھیں کہ فری لبرٹی کی بات ہے کہ جو ویپنز اور ایکوپمنٹ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، ساؤتھ آف افغانستان میں، ساؤتھ اور ایسٹ افغانستان ایک ویپنز مارکیٹ بن چکے ہیں، اسپیشلی جو پنجوائی ہے ساؤتھ میں، وہاں پہ ویپنز آپ جا کے کوئی بھی خرید سکتے، تو وہاں سے انہوں نے لائک مائنڈیڈ کو تو سب کو عام کیا ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ ویپنز خرید سکتے ہیں۔ فارن پالیسی میگزین جو ہے امپورٹنٹ، انہوں نے لکھا کہ طالبان دے ہیو بیکم آرمز ڈیلرز اینڈ ناؤ دے آر ارننگ بلینز تھرو سیل آف دیس ویپنز، وہاں سے ہے، یہی الجزیرہ نے رپورٹ کیا، ساروں نے رپورٹ کیا ہے۔ تو وہ جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ فری لبرٹی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، دیکھیں نا کہ نصر اللہ جو اوپر سے نارتھ افغانستان سے اس نے ٹریول کیا ٹو دی ساؤتھ، کندہار آیا، اور بلوچ جو براس والے اس کو گائیڈ کر رہے تھے، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبرٹی کی ساری موومنٹ وہاں پہ ہے، اور وہ ساری پلاننگ کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیشن ان کو ہو رہی ہے، جس طرح میں نے بات کی لاجسٹک سے آپریشنلی سپورٹ کیا جا رہا ہے، القاعدہ ایکولی انوالو ہے، تو یہ ایک تو اس میں تو کوئی ہمیں شک نہیں ہے نا کہ اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کی کنسنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو اٹیک چترال سے لے کے نیچے جو ہمارے کوئٹہ تک جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں، تو اس میں یہ لوگ شامل ہیں، اور طالبان کی اس میں فیسیلیٹیشن شامل ہے، اور اس میں اب انڈیا بھی ایکولی شامل ہو چکا ہے۔ یہ اس میں لیکن گلوبل پیس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، یعنی یو این اپنی رپورٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ اب عالمی امن کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی تو چلو ہم نے کہا پاکستان اسپیسیفک ہے، لیکن جو اسلامک اسٹیٹ ہے، دیکھیں اسلامک اسٹیٹ نے ماسکو میں جو اٹیک کیا، کرمان میں جو اٹیک کیا، ٹرکی میں جو اٹیک کیا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں جنرل جو ہے کوریلا نے ایک کہا تھا، اسٹیٹمنٹ دی تھی آرمڈ کمیٹی کے سامنے، اس اٹیک سے پہلے کہا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کے پاس کیپیبلٹی ہے اگلے 6 مہینے میں وداؤٹ گیونگ اینی وارننگ اور لٹل وارننگ کے ساتھ دے کین اسٹرائک یورپ اینڈ امریکہ، تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ القاعدہ دیکھیں جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 پروونسز میں ہے، میرا خیال میں پروان ہے، ارزگان ہے، اور ایک اوپر جو 2 اور پروونسز سے، وہاں پہ 8 انہوں نے اپنے ٹریننگ کیمپ بیسز دوبارہ اسٹیبلش کیے ہیں،
हकीम अल मिस्री इनका कुनर में बैठा हुआ है, वो टीटीपी के सुसाइडर्स को ट्रेन कर रहा है। तो देखें ना कि आइडियोलॉजी के लिए देखा जाए तो बिल्कुल सेम लाइन पे है, इनका सेम आइडिया। सो अलायंस टीटीपी का अलकायदा के साथ अभी हो चुका है। और बाकी तो देखें ना, ये हमने जिस तरह मैंने बात की है, बाकी अफगान तालिबान के तो ये एक प्रॉक्सी है, अफगान तालिबान के अपने भी मसाइल हैं इनके साथ जो अभी हैं। लेकिन देखिए रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए इस्लामिक स्टेट के साथ भी एट प्लेसेस इन्होंने वो अलायंस किया हुआ है। स्पेशली जब बाजोड़ में हम देखते हैं ना, जो बाजोड़ में जो कुछ हो रहा है, देखें ना कि बाजोड़ में इट इज़ ओनली इस्लामिक स्टेट, वहाँ टीटीपी वाला कोई नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इनकी एक अनअनाउंस किस्म की अलायंस भी है। सो थ्रेट मैं जो हमेशा कहता हूँ रियल है, रीजन के लिए भी है। और देखें सेंट्रल एशिया में के लिए भी थ्रेट इसलिए भी था कि जो रशिया में मॉस्को में लोग पकड़े गए थे वो सारे ताजिकिस्तान मेजॉरिटी ताजिक थे। तो फॉरेन पॉलिसी ने एक और आर्टिकल लिखा कि सेंट्रल एशियन एंड इंडियंस आर द न्यू फेस ऑफ इस्लामिक स्टेट। और ये अभी साबित हो रहा है कि इस्लामिक स्टेट, अभी देखिए इंडिया के जो केरला के लोग हैं या तमिलनाडु के लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान में भी जलालाबाद में भी इन्वॉल्व थे हमले में। एयरपोर्ट पे जो हमला हो उसमें भी इंडियन शामिल थे। और श्रीलंका में भी हमने देखा जो इस्लामिक स्टेट में वहाँ पे था। तो मेरा ख्याल में थ्रेट इंटरनेशनली इसलिए ग्लोबल पीस को एक थ्रेट है। दैट्स वाई यूनाइटेड नेशन ने इनको वार्न किया है कि आप स्टेप्स वक्त से पहले ले से थिंग्स गोस आउट ऑफ कंट्रोल। ये अमाद साहब, ये जाहिर है इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत दोवल, वो तो खुद इस बात का पब्लिकली ऐलान भी कर चुके थे कि वो किस तरह से इन ग्रुपों को वो फंड कर रहे हैं। और वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए वो एक खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। देखिए जावेद साहब, इंडिया इसको एक और तरह से खेल रहा है। यानी हमारे मशरिकी बॉर्डर पर तो ये वाक़यात नहीं हो रहे जो मगरबी बॉर्डर पर हो रहे हैं, लेकिन मगरबी बॉर्डर की और वहाँ उस रीजन की फ़ज़ा उनके लिए, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि तमाम पाकिस्तान दुश्मनों के लिए साजगार तरीन माहौल फराहम करता है। क्योंकि वहाँ पर 40 साल तक एक तवील जंग लड़ी गई, वो दुनिया से कटा हुआ मुल्क है। वहाँ पर दुनिया जहान के तमाम दहशतगर्द और जिहादी ग्रुप आकर वहाँ पर बैठ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब ने अभी कोई 31 या 32 ग्रुप्स की बात की, तो वो तमाम ग्रुप्स यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। अलकायदा है, टीटीपी है, टीटीए है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो वो उसको एक प्रॉक्सी वार में तब्दील कर चुके हैं और मगरबी बॉर्डर से जो कुछ भी होता है पाकिस्तान के खिलाफ। और देखें मशरिकी बॉर्डर पर तो हमारी लड़ाइयाँ पहले हुई है, वो तो पाकिस्तान उसको सेफ भी कर सकता है, उस पर लड़ भी सकता है। मगरबी बॉर्डर से हमारे बहुत सारे इक्तिसादी और मुआशी मामलात वाबस्ता है, तो उनका टारगेट वही है। ये न सिर्फ इंडियन का बल्कि दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं तो उनका टारगेट वही है, क्योंकि उससे हमारा मुआशी और इक्तिसादी मफाद भी वाबस्ता है, हमारा फ्यूचर भी वाबस्ता है। दूसरी बात यह कि बॉर्डर के उस पार अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में एक तवील और खूनरेज जंग हुई है और वहाँ पर तमाम ग्रुप्स मौजूद है, तो वो उसी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में बहुत कैटेगोरिक है कि अफ़गानिस्तान को हर सूरत में अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकना होगा इन दहशतगर्द ग्रुपों को, वरना पाकिस्तान फिर जाहिर है, जैसे कि पहले भी ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया और हमने अटैक किया भी है, हमें ठिकानों का भी पता है, फिर जाहिर है पाकिस्तान तो अपनी सलामती के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। नहीं देखिए सर, ये जनवरी से अभी जुलाई तक कोई 11,500 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुई है। अगर देखा जाए तो 126 बनते हैं ऑन डेली बेसिस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इट्स अ ह्यूज नंबर। और उसमें आप देखें क्योंकि 400-500 दहशतगर्द भी मारा गया, जिस तरह चैनी बशिंदों पे हमला है, दीगर इंस्टॉलेशन पे है, तो सब में इन्वॉल्वमेंट जो है वो अफगान तालिबान की है। तो इस हवाले से पाकिस्तान का मौका बड़ा क्लियर है और हम देख सकते हैं कि हमारे फ़ौज पाकिस्तान और दीगर जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी जो कोशिशें और काविशें, और उनको एग्जैक्ट पता है कि कहाँ से ये ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी मुकम्मल एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने दिफा के लिए, अपनी सलामती के लिए और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उससे निपटने के हवाले से मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और यही वजह है कि बार बार मुतनबे किया गया अफगान क़यादत को और उनकी जो सियासी और अस्करी क़यादत है कि वो मोहतात रहें, इस तरह की कार्रवाइयाँ न करें। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस है और दीगर जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो डिस्टेबलाइज करने के हवाले से इस तरह का एक मकरू उनका एक गठजोड़ है, वो बिल्कुल
तमाम दुनिया के सामने। और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे एक इंटरनेशनल बैन अक़वामी इदारे की जो रिपोर्ट है, ये तो एक बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट है, जिस तरह उन्होंने अपने इब्तदाई रिमार्क्स में भी कहा था। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और जारी रखेगा। और मेरे ख्याल में आखिरी दहशतगर्द तक जो हमारी जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी और जो इक़दामात हैं वो जारी रखे, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। और हमारी आर्म फोर्सेस के हौसले बुलंद है, हमारी हुकूमत बिल्कुल डिटर्मिन्ड है। तो ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान को मुकम्मल डिस्टेबलाइज करने के हवाले से अपने हर एंटी पाकिस्तान जो एक्टिविटी उसमें कामयाब हो जाए। तो सबसे बड़ा जो उनको तकलीफ़ है वो तो है मुआशी, इक़्तिसादी और जो तरक्की और जो SFIC के ज़रिए आप देख सकते हैं जो अरबों डॉलर की कमिटमेंट है हमारे इस्लामी ममालिक की तरफ से, चीन की तरफ से। जिस तरह भी आपने देखा कि चीनी क़यादत ने जिस तरह पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है, और उनके जो CPEC को एक्सपेंशन देने के दीगर और प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये तमाम जो मनसूबा जात हैं पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एक रोड मैप है। तो उसको सबूताज करने के हवाले से वो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ उसको ज़्यादा आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने इन तमाम इक़दामात में कामयाब होगा और अफ़गान हुकूमत को यकीनन ये रियलाइज़ होगा कि जिस तरह की वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल करा रहे हैं और जिस तरह इंडियन वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ रही है या दीगर और ताकतें जो है वो इस तरह का खेल खेल रही हैं, तो यकीनन उनको इस तमाम इक़दामात पे रीविज़िट करना होगा और पाकिस्तान के साथ बैठ के मामलात को अफ़हाम ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान तो बहैसियत रियासत बिल्कुल दो टोक है इस मामले में, और पाकिस्तान ने जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक रास्ता या सफ़र शुरू किया है, पाकिस्तान तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें कि जहाँ हम बात करते हैं, पाकिस्तान तो चाहते हैं अफ़गानिस्तान में पीस हो, स्टेबिलिटी हो, क्योंकि उधर अफ़गानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी होगी तो वो पाकिस्तान में भी पीस और स्टेबिलिटी लिंक्ड है। अभी आप देखें पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस तो हम सारे एग्जॉस्ट कर चुके हैं कह के, और वो है। लेकिन देखें जब उन्होंने ये कहा, उनके अमीर खान मुत्तकीन ने कहा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये पाकिस्तान का अपना इंटरनली देखे जो उनके जो मसाइल है ये हमारे कोई नहीं है। जब हमने कोशिश की वी ट्राई टू इलीगली जो यहाँ पे नेशनल से उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की, उनको बड़ा मसला हुआ। जब हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, इसमें देखें कि सबसे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पहुंचना है। आप डिटेल्स में मैं आपको नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे तो पाकिस्तान ने कोशिश की उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। फिर देखें जहां पाकिस्तान ने एक कंसेप्ट दिया, वन डॉक्यूमेंट रेजीम, भाई आप पासपोर्ट लेके आ जाएं, पासपोर्ट 10 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। अब ये तो नहीं है ना आप तस्करा लेके आए। मैं खुद चेयरमैन में रहा हूं तो मुझे पता है कि वहां पे डेली कितने लोग आते हैं, ट्रैफिक आते हैं और जाती है वहां पे, तो देखें वो भी है। फिर देखें इलीगल ट्रेड रूट्स भी हैं। तो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की इकानमी को, अब मिसाल आपको सिंपल से दे रहा हूँ कि कितना नुकसान है। ईरान से जो पेट्रोल आता है ऑलमोस्ट 6 मिलियन लीटर्स पेट्रोल डेली पाकिस्तान आता है, उससे 227 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान होता है। पाकिस्तान में 14 मिलियन टायर्स सालाना बिकते हैं, उसमें 75% स्मगल होकर अफगानिस्तान से आते हैं। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर आते हैं कराची में खुल जाते हैं, वो पाकिस्तान में सामान आ जाता है। इवन जो ट्रक अगर आके चमन क्रॉस करके वेश में जाते हैं, वेश मंडी में खुलते हैं, सामान खुल के वापस पाकिस्तान आ जाता है। सो पाकिस्तान की इकानमी में बहुत ज़्यादा देखें, उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। सो पाकिस्तान ने ये भी कोशिश की है कि ठीक है हम अपना आप को भी ठीक करते हैं भाई, तो ठीक है आप भी फिर इसको फॉलो करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने स्टेप से राइट डायरेक्शन में लिए थे पीछे चीफ के, कि ये एक विजन में था कि हमने इस तरह की चीज़ें करनी। और एक इम्पॉर्टेंट क्रैक डाउन ऑन स्मगलिंग भी हम इसमें की है, कंटिन्यूटी एक प्रोसेस से। तो मेरे ख्याल में इन द लॉन्गर रन हमें बातचीत ज़रूर करनी चाहिए अफगान तालिबान के साथ। वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान कब तक ये बर्दाश्त करेगा कि यहाँ पे सुसाइड देखें 500% सुसाइड जो हमले बढ़ गए थे पाकिस्तान में, अभी 70% अटैक्स बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मतलब मजबूर न किया जाए कि पाकिस्तान के ऐसा जवाब दे जिनको अफगानिस्तान के लिए अच्छा। बिल्कुल सही, वक्त भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, मलिक मंजूर अहमद साहब और हमाद हसन साहब, पाकिस्तान
اور افغانستان دو دوستی ممالک ہیں. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا بھلا چاہا ہے اور جواب میں پھر پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ افغانستان پاکستان کا بھلا چاہے اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دو. افغانستان کو ہر صورت پاکستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور مسئلے کے حل کے لیے ایک سنسیئر اور سنجیدہ کوشش بھی کرنی ہوگی اور پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.